أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور یہ ہفتہ واری یہ پروگرام فضائل اعمال جو ترغیب اور فضیلت کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کی توفیق دی، آپ حضرات کو سننے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے دے۔ اس سے پہلی نشست میں اذان کی دعا پڑھنے کی فضیلت بیان کر رہی تھی کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ رسول فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے اذان کا جواب دو اور یہ دعا پڑھ لو ساتھ میں، تو تم کو بھی ویسے ہی ثواب مل جاتا ہے جو مؤذن کو مل جاتا ہے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اذان ہی کے متعلق۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ابو داؤد، تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سب لوگوں نے، سارے محدثین نے حدیث روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع الاذان، جو شخص اذان سننے کے بعد اذان سنا اور اذان کا جواب دیتا رہا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کہا جاتا ہے اذان کا جواب۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ فضیلت اذان کے جواب کی اور دعاؤں کی صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر عورتیں بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا کام کاج کر رہی ہیں، گھر میں ہیں، اذان کی آواز آج کل الحمدللہ آتی ہے، اگر وہ بھی اذان کا جواب دے دیں اور ان دعاؤں کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فضیلتوں سے اور اجر و ثواب سے نوازے گا۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء یا یسمع المؤذن، جو انسان مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنا، اس کا جواب دیا،
اور پھر اذان پوری ہونے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر اللہ لہ ذنوبہ غفر اللہ لہ ذنوبہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو انسان مؤذن کی اذان سننے کے بعد کہتا ہے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد پھر یہ 3 جملے کی دعا ہے پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا، یہ 3 جملے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ جس نے اس دعا کو پڑھ لیا تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اس دعا کے پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ پچھلی زندگی میں کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اس دعا کو بھی یاد رکھیں جو اس سے پہلے گزری ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ وہ تو ہے اس کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور ایک دعا یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ یاد کریں، اس کو بھی پڑھیں، اور یہ تو بہت آسان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر کلمہ گو ہر مسلمان کو پڑھنا آتا ہے۔ اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ بھی ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اب یہ 3 جملے یاد کرنے ہیں آپ کو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ 3 جملے یاد کرنے ہیں، باقی ساری دعائیں آپ کو یاد ہے۔ اس دعا کا رضیت باللہ ربا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3 جملے جو ہیں، پہلا جملہ ہے رضیت باللہ ربا، ہم نے اللہ کو اپنا رب بنانے کو تسلیم کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، لینے دینے والے، شفا دینے والا، مالک خالق کسی اور کو نہیں مانتے۔ یہ ہے رضا کا مطلب، قبول کر لیا خوشی سے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود تسلیم کر لینے کے بعد کسی اور کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ وبالاسلام دینا، یا دوسرا جملہ ہے اسلام کو ہم نے اپنے لیے دین پسند کر لیا ہے۔ بس دوستو، اسلام کے علاوہ ہمیں اور کوئی دین اب پسند نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ اس بات پر جیسے ہم زبان سے پڑھیں ویسے ہی اللہ ہم سب کو بنائے۔ وبالاسلام دینا، اور ہم اس بات پر
راضی ہیں، قبول کر لیا، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہمیں قبول نہیں، ہمیں پسند نہیں۔ اب اگر انسان واقعی اسلام پر خوش ہے تو اب نہ یہودیوں کا طریقہ اپنائے گا، نہ عیسائیوں کا اپنائے گا، نہ مشرکوں کا اپنائے گا۔ کیوں؟ ہر وہ چیز جو اسلام سے ٹکراتی ہوگی وہ اس کو کبھی اچھی لگے گی ہی نہیں۔ اور تیسرا جملہ ہے وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور قدوہ تسلیم کر لیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے رہنما ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے رہنما بنا رکھے ہیں، لیکن ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا مقتدا، ہمارا پیشوا، ہم نے کب تسلیم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بہت بڑی اہم چیز ہے دوستو، وہ یہ کہ اذان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کو بھی حدیث میں اذان کہا گیا ہے، اس کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ اذان کے معنی آتے ہیں اعلان کرنے کے، دونوں میں اعلان ہے۔ اذان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں پہنچو۔ لوگ آ کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اقامت دی جاتی ہے مسجد والوں کو اعلان کرنے کے لیے کہ جماعت تیار ہے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ اذا صوب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ترمذی وغیرہ نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا صوب بالصلاۃ فتحت ابواب السماء۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ کتنی لاپرواہی کرتے ہیں دوستو، کتنی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ذرا یاد رکھو، بہت ہی مقدس وقت ہے اذان اور اقامت کے پہلے۔ نماز اقامت کا وقت جب ہو جائے اور اقامت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صوب بالصلاۃ، جب اذان کی اقامت کہی جاتی ہے تو فتحت ابواب السماء، اقامت کہنے کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کس لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ نے کے رسول نے فرمایا وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، قبولیت دعا کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے دوستو یہ پتہ چل گیا کہ ہم میں سے ہر انسان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اقامت کی بھی بڑی اہمیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، کار ثواب ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ ایک موقع عطا کیا کہ اقامت کے وقت آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کے دعاؤں کی قبولیت کا وقت اللہ بنا دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت کی قدر کرے دوستو، اور خیال رکھے کہ انسان
اس وقت کو اپنی دعاؤں میں استعمال کرے، بلکہ ہم آپ کے سامنے چند احادیث نبی کا فرمان اور رکھتے ہیں جس میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اذان اور اقامت کے درمیان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو وقت قبولیت کا وقت بنا رکھا ہے۔ آج ہم لوگ کتنی غفلت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ دوستو دعا تو ہر وقت قبول کرتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے میں جب بھی دعا مانگیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہمارے بندے جب بھی ہم سے دعا مانگتے ہیں تو ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے بعد اوقات کو مخصوص کر رکھا ہے کہ ان اوقات میں دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، بندوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایسے اوقات کا خیال رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی بڑی تاکید نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم، اے لوگو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے نیک کام کرتے رہو۔ افعلوا الخیر دہرکم، اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر ٹائم، ہر وقت کوشش کرو کوئی نہ کوئی نیک کام کرتے رہو عام اوقات میں، لیکن وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، لیکن رب نے خیر و برکت، مغفرت، بخشش، دعا، اجر و ثواب کے لیے کچھ مخصوص ٹائم، ایک عام وقت تو ہی ہے، کچھ مخصوص ٹائم بھی مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارا کام ہے تعرضوا لنفحات ربکم، وہ جو مخصوص رحمتوں اور برکتوں اور قبولیت دعا اور اجر و ثواب کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ان سے خوب فائدہ اٹھا لو، ضائع نہ جائیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں کہ وقت آئے چلا جائے کچھ فائدہ نہ اٹھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان میں سے ایک وقت جو ہے بین الاذانین ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے دوستو، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا بڑا اہم وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دعا کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے چند حدیثیں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام جو رغبت دلائی ہیں پیش کرتے ہیں ہم۔ نمبر 1، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، تمام اہل علم محدثین نے نقل کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے جو ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ دونوں اوقات جو ہیں اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے بعد، دونوں کے درمیان کا جو ٹائم ہے، ایک قبولیت دعا کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا لا یرد، اس وقت بندے جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہ 24 گھنٹے میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات بڑے اہم دیا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے دوستو،
ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھ کر کے چلتے پھرتے جو بھی موقع ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، جو بھی ہمیں حاجت ضرورت پریشانی تھی اس کے دور کرنے کے لیے ہم دعا کرتے، دعاؤں میں مشغول ہوتے۔ لیکن یہ پورا وقت اکثر مسلمان بلکہ 99% اس کو ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مسجد کے سامنے بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر بھی دو مسلمان، تو اذان کے بعد بات چیت دنیا کی شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اللہ اکبر، اور اسی میں پورا وقت ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ دوستو، دعاؤں کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت اور بڑی اس کی ضرورت بیان کی گئی ہے، افضل العبادات قرار دیا گیا ہے، اشرف العبادات دعا قرار دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اے لوگو، اللہ کے بندو تم دعا کرو، دعا ہی تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ پتہ نہیں ہمارے لیے کیا دین دنیا، کیا ہمارے لیے ضرورت ہے، کیا ہماری پریشانیاں ہیں، کس کے ہم محتاج ہیں، یہ 5 وقت یہ ایسے ضائع کر دیتے ہیں، ہم ان میں دعا نہیں مانگتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، والدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد فادعوا۔ مسلمانوں، میرے امتیوں، اذان اور اقامت کے درمیان جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے آگے فرمایا، فادعوا، یہ وقت ضائع نہ جائے، بلکہ وقت نکال کر کے اس محبوب وقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگ لیا کرو۔ تم دعا کرو، دعائیں مانگنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صرف فضیلت نہیں بیان کیا، فضیلت بیان کیا، اہمیت بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول نے اس کا حکم دیا، فدعو، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں کیا کرو، دعائیں مانگ لو۔ آج ہم سب لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث وہ بھی بڑی اہم ہے دوستو، اللہ اکبر، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث بسند صحیح ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ میں بسند صحیح منقول ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساعتان تفتح فیہما ابواب السماء وقلما ترد علی داع دعوته عند حضور النداء والصف فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر، یہ 2 اوقات ہیں، ساعتان، 2 گھڑیاں ہیں، 2 ٹائم ہیں، 2 وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وقتوں میں قبولیت دعا کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازے آپ کی دعا کے لیے قبول کھول دیے جائیں، کیسے ہم اور آپ غفلت کرتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے رہتے ہیں، اہل و عیال میں مشغول رہتے ہیں، اور آج تو موبائل میں انسان مشغول رہتا ہے،
ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی میں نیوز دیکھتے رہ جاتے ہیں. کتنا بڑا خسارہ ہم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت، آپ کی پریشانی اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو ٹائم مقرر کر دے، مخصوص کر دے، اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. دوستو، یہ بڑی ہی ناقدری ہے اور نعمتوں کی بڑی ناشکری ہے. ساعتان، 2 وقت ہیں، 2 وقت ایسے اوقات ہیں تفتح فیہما ابواب السماء، جن میں آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. وَقَلَّمَا تُرَدُّ عَلَىٰ دَاعٍ دَعْوَتُهُ، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ رد کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہے. پہلا وقت عند حضور النداء، اذان کے وقت. اذان ختم ہوئی، اذان ختم ہو گئی، اذان کے بعد سے قبولیت دعا کا وقت شروع، جب تک کہ اقامت نہ ہو جائے. کتنا بہترین ٹائم. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنا فضل و کرم کیا ہے. اذان ختم ہوتے کے بعد سے لے کر کے اقامت تک اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے لیے خاص کر دیا ہے اس وقت کو. کلما ترد داعٍ دعوتہ، اور اللہ فرماتے بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے دعا کریں، ان کی دعا کو قبول نہ کریں ہم. یعنی اکثر کی دعائیں ہم قبول کر لیتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں ہم. پہلا وقت ہے. نمبر 2، اللہ اکبر، وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دشمنوں سے لڑنے کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جب صف فوجیوں کی صف تیار کی جاتی ہے، بالکل حملہ کرنے کے پہلے جو فوجیوں کو صف لگا کر کے اور فوج کا جنرل اور کرنل حملہ کرنے کی جو دعوت دیتا ہے، اس وقت حملہ کرنے کے پہلے انسان جب صف لگا کے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا. مومن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں خاص طور سے دوستو، اذان کے بعد تو ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، یہ تو ہر ایک کے لیے مہیا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان اگر دعا مانگ لے اور دعا کرے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. یہ حدیث تو ہے. اور ایک روایت ایسی ہے، دوسرے روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، سنتان لا تردان، 2 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا جاتا، یعنی ہمیشہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. نمبر 1، الدعاء عند النداء، اذان کے وقت، یہ اذان سے فارغ ہونے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور نمبر 2، وعند البأس حين يلهم بعضهم بعضا، اور خاص طور سے دوسرا وقت میدان جنگ میں جب سارے مسلمان دشمن سے لڑنے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دوستو،
یہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اور فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس وقت کو، اس ٹائم کو، اذان و اقامت کے درمیان جو قبولیت دعا کا وقت ہے، بڑی فضیلت کا وقت ہے، اس کو اکثر مسلمان ضائع کر دیتے ہیں، اور اس وقت میں بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تاکید کی کہ لوگوں، جب اذان مؤذن دے، فارغ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، امام ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور بہت سارے اہل علم نے روایت کیا کہ ان رجل قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، یا رسول اللہ، مؤذنین تو ہم لوگوں پر بڑی فضیلت لے گئے، مسجد کا جو مؤذن جو ہیں، یہ تو ہم تمام لوگوں پر بڑی فضیلت لے گئے، ہم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان صحابی کو جو اللہ کے رسول سے پوچھ رہے تھے، بڑی حسرت تھی کہ کاش کی ہم کو بھی اذان کا موقع ملتا، سارے مسلمان بھائیوں کو موقع ملتا، لیکن ایک ہی آدمی اذان دیتا ہے، اور ساری فضیلت وہ لے جاتا ہے، پورے محلے کے مسلمان محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ اس شخص کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی، اور اس نے نبی علیہ السلام سے آ کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، مؤذن لوگ تو ہم پر فضیلت لے گئے، ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مؤذن سارا اجر و ثواب لے گئے، ہم لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل کما یقولون، تم پریشان نہ ہو، مؤذن جیسے کہتا ہے جو کلمات، وہی تم بھی کہتے جاؤ۔ مؤذن جب کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو تم بھی کہو۔ پورے اذان کے کلمات اس کے ساتھ ساتھ دہراتے جاؤ، جس کو کہتے ہیں اذان کے کلمات کا جواب دیتے جاؤ۔ اور جب فارغ ہو جائے، اذان مکمل ہو جائے، تو اللہ سے فرمایا فَإِذَا انْتَهَيْتَ، جب اس کا جواب دے کر کے، مؤذن کا جواب دے کر کے فارغ ہو جاؤ۔ آخر میں فارغ کب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، پانچوں وقت کی اذان کا آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جب اذان ختم ہو جائے، فصل، تو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ کتنی عجیب سی چیز ہے، اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، اور ہم لوگ اتنی لاپرواہی میں، فصل، تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، سوال کرو، جس کو دعا کہا جاتا ہے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت رب العالمین کے سامنے رکھو اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ قبولیت وقت کا دعا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت جب تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فصل تعطى، تم سوال کرو، جو مانگنا ہے مانگو،
اور جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو ضرور دے گا۔ یہ تمام احادیث پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بعد کا جو وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وقت بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام امتیوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ یہ وقت ضائع نہ جائے، ان اوقات میں تم دعائیں پڑھ لو۔ اب دعائیں کیا پڑھنی ہیں؟ کچھ دعائیں تو اذان کے بعد کی گزر چکی ہیں، لیکن یہاں جو قبولیت وقت کا، قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ کون سی دعائیں؟ اللہ کے رسول نے کوئی خاص نہیں کیا۔ سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عمل صالح کی دعا مانگیں، عذاب نار سے بچنے کی دعا مانگیں، عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگیں، حساب کتاب کی سختیوں سے دعا مانگیں، بچنے کی دعا مانگیں۔ آپ اپنی صحت، اپنے اہل و عیال کی عافیت کے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہوں دعا مانگیں۔ توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی پچھلی روایت میں سنا کہ جب انسان اذان اور اقامت کے درمیان رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو توبہ استغفار آپ کثرت سے کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان 10 منٹ یا 15 منٹ جو بھی ملتے ہیں آپ کو، آپ ذرا کھیل کود لہو و لعب کے بجائے آپ دعائیں کریں، جو آپ کو ضرورت ہے مانگ لیں، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ یہ وقت ضائع نہ جائے۔ آج بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ ٹائم تھوڑا سا اس ٹائم کو استعمال کرتے ہیں فضول چیزوں میں، ان کو صرف کرنے کے بجائے اپنا مسجد میں ایک کنارے یا کہیں بیٹھ کر کے اذان اور اقامت کے درمیان سنن وغیرہ سے فارغ ہو کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اذکار، دعائیں، توبہ، استغفار، اور اس طرح سے اپنے آپ کو ذکر اور تلاوت قرآن وغیرہ میں مشغول رکھتے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا کام ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے فضیلتوں کا، ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنی خواہشات پر، اپنے پسند پر، اپنے موبائل پر، اپنے اور ضرورتوں پر کنٹرول کریں، اور اس وقت کو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، دعا، ذکر، اذکار کی بڑی فضیلت ہے، توبہ، استغفار، اللہ رب العالمین تک رجوع کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا، یہ سارے اعمال اگر ہم کریں تو قبولیت کا وقت ہے، خیر و برکت کا وقت ہے۔ وقت استعمال میں آئے اور وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے دعا میں، استغفار میں، توبہ میں، ذکر اذکار میں استعمال کرنے والا بنائے، اور ہم میں سے ہر انسان اپنی اپنی ضرورت اللہ رب العالمین کے سامنے اس وقت رکھے۔ قبولیت وقت کا دعا، قبولیت دعا کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، یہ غنیمت ہے، اور اسی کے متعلق کہا جاتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، اپنے اوقات کو، جو وقت و ٹائم ملا ہے اس کی تم حفاظت کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ دوسری اور ترغیب اور فضیلت کی باتیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔